آج 27 سفر آخری جمعہ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا ربیع الاول سے پہلے مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 27 تاریخ آخری جمعہ کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا۔ ماہ سفر کے آخری جمعہ کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ ربیع الاول سے پہلے دولت مند بن جائے گا۔ خدارا آج 27 سفر آخری جمعہ کے دن یہ موقع کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ آج کا یہ موقع بڑا ہی اہم موقع ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ ربیع الاول سے پہلے مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، اللہ سے آپ اربوں بھی مانگیں گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج اس موقع کی قدر کر لینا اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہاتھوں سے نکل جائے اور آپ پچھتاتے ہی رہ جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں، نصیبوں پر لگے بنتالے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے تمام راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ آج 27 سفر آخری جمعہ کے دن سے ہی خوشیوں والی، خوشحالی والی، کامیابیوں والی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج 27 سفر آخری جمعہ کے دن کو کیے جانے والے یہ 3 کام آپ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ آج یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو آپ کے وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ اس میں فائدہ آپ کا ہے کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، پھر آپ کے پاس پوری زندگی موجود ہے، جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا۔ اگر آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی اس وظیفے سے محروم نہ رہے، کوئی بھی شخص اس وظیفے کو نہ چھوڑے، اس موقع سے بھرپور فائدہ حاصل کرے۔ جب آپ آج یہ 3 کام کر لیں گے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیں گے تو آج سے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جو آپ کی اور میرے خوابوں کی زندگی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کاش میرے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا کاروبار ہو، ڈھیروں پیسہ ہو، میری مشکلات ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، گھر کے حالات بدل جائیں۔ تو آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ اگر آپ نے آج کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، قدر نہ کی، تو جس طرح 2024 میں ٹھوکریں کھائی ہیں، لوگوں کے تانے سنے ہیں، لوگوں کی محتاجی برداشت کی ہے، نوکری نہیں ملی، کاروبار بند ہو گیا، غربت، تنگ دستی کا سامنا کیا ہے، پھر 2025 میں بھی ان تمام مسائل کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب ہماری زندگی سے غربت ختم ہو جائے، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو آج 27 سفر آخری جمعہ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ یہ 3 کام کر لینے سے آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ لوگوں کی خواہشات پوری کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور آپ نے یہ 3 اعمال کامل یقین اور مکمل بھروسے کے ساتھ پڑھنے ہیں، کیونکہ یقین کامل کے بغیر آپ کبھی بھی کسی بھی مقصد میں کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آج جو بندہ یہ 3 کام کرے گا اس کی اولاد کامیاب ہو جائے گی، اس کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آنے والی بیماریاں ٹل جائیں گی، پریشانیاں ٹل جائیں گی، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ اللہ ہماری طرف آنے والی تنگ دستیوں کو غیب سے ختم فرما دے گا۔ اگر آپ بیٹی کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ تنگ دست ہیں، فقر و فاقے میں ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو فقر و فاقے سے، غربت سے نجات کے لیے یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہر قسم کی تکلیف، بیماری، پریشانی سے جان چھوٹ جائے، آپ کو ہر پریشانی سے نجات مل جائے، تو آج 27 سفر جمعہ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ آج جب آپ ایک نیا مہینہ ربیع الاول شروع کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا مہینہ جس میں انسان اس جذبے کے ساتھ محنت اور مشقت کرتا ہے کہ نیا مہینہ میرے لیے خوشیوں والا ہو جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ نئے مہینے کے ساتھ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آنے والے مہینے میں سب بیماریاں ختم ہو جائیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم آنے والے مہینے میں زیادہ محنت کریں گے، زیادہ اللہ کو یاد کریں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، ہم اپنا گھر بنا لیں گے، اپنی گاڑی لے لیں گے۔ ہر انسان کسی نہ کسی جوش اور جذبے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے، لیکن وہ تمام محنتیں، وہ تمام مشقتیں
तब तक कोई फायदा नहीं देती जब तक 27 सफर रबीउल अव्वल से पहले आखिरी जुम्मा के दिन ये 3 काम न कर लिए जाएं। सफर का महीना जैसे अभी शुरू हुआ था और देखते ही देखते खत्म भी हो जाएगा। सफर का महीना सरापा रहमत और बरकत का महीना है। वैसे तो सभी दिन अल्लाह के हैं, रातें भी उसी की हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों को नवाजने के लिए बहाने ढूंढती रहती है। इसलिए उसने किसी शब को शब मेराज बना दिया और किसी महीने को माह मुबारक बना दिया। अब ये इंसान की अपनी कोशिश है कि वो इस माह मुबारक से कितना फायदा उठाता है और अपने आप को किस तरह रहमत व मगफिरत का मुस्तहिक बनाता है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में सफर की 27 तारीख आखिरी जुम्मा का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। न वक़्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन माह सफर की 27 तारीख आखिरी जुम्मा के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के उस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज 27 सफर आखिरी जुम्मा का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले। अगर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो इसकी फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दराजात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। 3 बार पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नीयत करनी है। हर कोई चाहता है कि मैं गाड़ी खरीदूं, हर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में भी खुशहाली आए, मेरे कारोबार में भी तरक्की हो, मुझे पसंद की नौकरी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे घर में खैर बरकत आ जाए। जो भी आपका मकसद है, जो आप अल्लाह करीम से पाना चाहते हैं, सिर्फ अपने मकासद की अपने अल्फाज में नीयत करके बैठें कि ए अल्लाह, पिछले महीने में जितने मसाइल, परेशानियां, तंगदस्तियां थी, इनको खत्म करके आने वाले रबीउल अव्वल के महीने में मुझे अपनी रहमतों से माला माल फरमा, एक नई जिंदगी का आगाज फरमा। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है। अपने मकसद की नीयत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, तावुज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। तावुज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद दिल ही दिल में रब्बे करीम से अपने मकसद के लिए मांगते चले जाएं। और आज 27 सफर आखिरी जुम्मा के दिन जो सबसे पहला काम आपने करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा कुरान पाक की एक आयत का वजीफा है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। ये आयत करीमा रब को बहुत पसंद है। इस आयत में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जो बंदा इस आयत मुबारका को पढ़ता है वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आपने भी आज पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़कर रब्बे करीम का शुक्र अदा करना है कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमें शब मेराज अता फरमाई, इसमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। आज जो तूने हमें खुशियां अता फरमाई, मालो दौलत अता फरमाया, अपना हुक्म मानने की तौफीक अता फरमाई, जो हमने नेक अमाल किए उन सब पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और आने वाली हमारी जिंदगी को खुशियों वाला, खुशहालियों वाला बना दे। आपने अल्लाह करीम का शुक्र अदा करने के लिए इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप इस आयत मुबारका को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करके आप अल्लाह के करीब हो जाएं।
اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے لاڈلے بن جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہی وہ راز ہے جو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں ہوگا۔ آج 27 سفر آخری جمعہ کے دن اگر آپ اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھ کر اللہ کے قریب ہونے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ آپ کو اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن آج یہ 3 کام کر لینے سے اللہ آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا، آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا، فقیر سے بادشاہی عطا فرما دے گا۔ اللہ الصمد رب کریم کی وہ صفت ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے، آپ کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں رہتا، آپ کے کاروبار میں مشکلات پریشانیاں نہیں رہتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، آپ کے گھر میں جوان بیٹے لاکھوں روپے کی ڈگری لے کر بیٹھے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، تو آج 27 سفر جمعرات کے دن اللہ الصمد کو پڑھیں، اللہ رزق اور دولت سے جھولیاں بھر دے گا، بہترین نوکری ملے گی۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آج 27 سفر جمعہ کے دن اللہ الصمد کی ایک تسبیح جس گھر میں پڑھ لی جائے گی وہ گھر ربیع الاول سے پہلے ارب پتی بن جائے گا۔ آج یہ 3 کام کرنے والا معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو توجہ دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے اللہ الصمد پڑھ کر یاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے، جاؤ فرشتوں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اسے میری رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دو، اسے میری بے نیازی سے مالا مال کر دو۔ پھر اللہ الصمد کی فضیلت اور برکت کے ساتھ دنیا کی تقدیر بدل جاتی ہے، مانگنے والا بانٹنے والا بن جاتا ہے، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، قرض داروں کو قرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اب تک آپ نے 2 کام کر لیے، تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کوئی ہمیں اپنے سے اوپر جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ ہمارے اپنے بہن بھائی، قریبی یار دوست رشتہ دار ہی ہم سے حسد کرنے لگتے ہیں، ہمارا جینا حرام ہو جاتا ہے، لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک حل بتایا ہے جو سورہ ناس کا عمل ہے۔ سورہ ناس قرآن پاک کی آخری سورت ہے۔ سورہ ناس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ ناس کو نازل فرمایا جو حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے، منافقوں کی منافقت سے بچاتی ہے، شر والوں کے شر سے بچاتی ہے۔ آج جب نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کے لیے سورہ ناس پڑھ لی جائے گی، پھر پورا سال دنیا کی کون سی طاقت ہے جو سورہ ناس کا مقابلہ کرے گا؟ جو حسد کرے گا اللہ اسے اپنی ہی کسی مجبوری میں ڈال دے گا، جو منافقت کرے گا اللہ اس کو اسی کی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ آپ نے سورہ ناس کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ ناس کو 7 بار پڑھتے ہوئے اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، آپ پر جادو جنات کراتا ہے، آپ کا برا چاہتا ہے، یا کوئی بھی آپ کا دشمن ہے، تو اس کو تصور میں رکھتے ہوئے سورہ ناس کو پڑھیں۔ اللہ آپ کے تمام دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا، دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ زبان بندی کے لیے اور دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے 27 سفر آخری جمعہ کے دن یہ 3 کام کرنے سے پورا سال دشمنوں سے نجات ملتی ہے۔ ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کی، یہ 3 کام کرنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر آج اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ آپ کو رزق دولت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، خوشیوں کو سمیٹنے والا بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے جس کو یہ 3 کام کرنے کی توفیق ہو وہ ایک بار کمنٹ سیکشن میں ماشاء اللہ یا سبحان اللہ لازمی لکھیں۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے
کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ میرا رب آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔